اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ یہ 5 کلاس کی بک گلشن اردو ہے، یعنی اردو کی بک ہے۔ تو لیکچر سے پہلے میں آپ کو آپ کی اس بک کے ٹائٹل کے حوالے سے کچھ انفارمیشن دینا چاہوں گا۔ یہ سب سے اوپر لکھا ہوا ہے گلشن اردو۔ سب سے پہلے تو ہمیں علم ہونا چاہیے کہ اردو کہتے کس کو ہے، اردو کا معنی کیا ہے۔ تو اردو کا معنی لشکر کا ہے، یعنی اردو محض ایک خود زبان نہیں بلکہ یہ مختلف زبانوں کا مجموعہ ہے۔ اردو زبان پنجابی، فارسی، لاطینی اور یونانی زبان سے مل کر اس کی تشکیل ہوئی، یعنی اردو مختلف زبانوں کا مجموعہ ہے۔ اردو ہماری قومی زبان ہے۔ اردو سے پہلے یہ ایک لفظ لکھا ہوا ہے گلشن، تو گلشن کا معنی گلستان، باغ کا ہے، لیکن یہاں پہ گلشن سے مراد پھولوں کا تختہ یعنی پھولوں کا گلدستہ ہے۔ اس کے نیچے لکھا ہوا ہے 5ویں جماعت کے لیے، یہ کلاس 5 کے لیے ہے۔ اس سے نیچے ایک سائڈ پہ آئیں تو یہ لکھا ہوا ہے نیکسس، یہ پبلشر کا نام ہے جو اس بک کو شائع کرتے ہیں۔ اس سے آگے لکھا ہوا ہے دانیہ صدیقی۔ دانیہ صدیقی یہ شاعرہ کا نام ہے، یعنی مصنف۔ مصنف اسے کہتے ہیں کہ جو اس کتاب کا رائٹر ہے، جو اس کو رائٹ کرتا ہے، لکھتا ہے۔ اس کے بعد آپ نیکسٹ پیج پہ آئیں تو نیکسٹ پیج پہ یہ تعارف ہے۔ اردو نہ صرف ہماری قومی زبان ہے بلکہ صوبائی اور ریاستی روابط کا ایک اہم ستون بھی ہے۔ اردو کا شمار اقوام عالم کی منفرد زبانوں میں ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے موجودہ دور میں بچوں کی اس زبان سے دلچسپی کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب کے نام پر بچوں کے سامنے جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے، اس میں ظاہری نمود و نمائش پر تو بھرپور زور دیا جاتا ہے، لیکن باطنی طور پر اس میں شامل مواد کو طلباء کے رجحانات اور نصاب تعلیم کی ضروریات کے مطابق مرتب نہیں کیا جاتا ہے۔ آپ نے اس پورے پیج کو غور سے پڑھنا ہے، اس کی ریڈنگ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے نیکسٹ پیج پہ آنا ہے۔ یہاں پر یہ فہرست ہے، یعنی یہ 3 کالم بنے ہوئے ہیں۔ ادھر باب کی نمبرنگ دی ہوئی ہے اور جو مڈ میں ہے اس میں آپ کے سبق کے عنوانات لکھے ہوئے ہیں، اور لاسٹ والے کالم پہ جو صفحات کی نمبرنگ ہے۔ تو پہلا باب آپ کا ہے حمد۔ حمد ایک نظم ہے، یہ پیج نمبر 6 پر موجود ہے۔ ابھی نیکسٹ پیج پہ آئیں تو یہ آپ کے 6 پیج کے اوپر نظم حمد ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نظم کہتے کس کو ہیں۔ باب نمبر 1، سبق کا عنوان حمد۔ نظم کا تعارف۔ نظم شاعری کی ایک ایسی قسم ہے جو کسی ایک عنوان کے تحت کسی ایک موضوع پر لکھی جاتی ہے۔ نظم کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں حیت کی کوئی قید نہیں ہے، یہ بحر اور قافیہ سے پابند بھی ہوتی ہے اور ان قیود سے آزاد بھی۔ اس میں مضامین کی وسعت ہوتی ہے۔ نظم زندگی کے کسی بھی موضوع پر کہی جا سکتی ہے۔ حمد ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے حمد کہلاتی ہے۔ اس سے نیچے ہے نعت، ایسی نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے نعت کہلاتی ہے۔ اس میں آپ کو 3 چیزیں بتائی گئی ہیں کہ نظم کسے کہتے ہیں، حمد کسے کہتے ہیں، نعت کسے کہتے ہیں۔ اوپر سب سے پہلے نظم کا تعارف ہے، پھر حمد کی تعریف ہے، حمد کسے کہتے ہیں، اس کے بعد نعت ہے، نعت کسے کہتے ہیں۔ تو کویسچن آپ سے ہو سکتا ہے کہ حمد کسے کہتے ہیں، حمد کی تعریف بیان کرے، یا نعت کسے کہتے ہیں، نعت کی تعریف بیان کریں، یا حمد اور نعت میں فرق بتائیں۔ تو آپ نے ان ڈیفینیشنز کو اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے، تاکہ جب آپ سے ٹیسٹ لیا جائے، آپ سے کویسچن کیا جائے، پوچھا جائے تو آپ بآسانی اس میں فرق بھی معلوم کر سکیں اور اس
کا آنسر بھی دے سکے۔ شکریہ۔